رسول اکرم کی نبوت۔ ایک صحابی نے آپ سے موذبانہ پوچھا، آپ کب سے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا، میری نبوت اس وقت بھی تھی جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی اور روح کو اکٹھا نہیں کیا گیا تھا۔ آپ سب مخلوق کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس میں جن بھی شامل ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے آپ کو سب انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا یعنی خبردار کرنے والا ہی بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ آپ کا پیغام سب جہان والوں کے لیے الفرقان صورت آئی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ بڑی ہی بابرکت وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی کہ قرآن نازل کیا تاکہ وہ سب جہان والوں کے لیے ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا بن جائے۔ بلکہ پہلے انبیاء کے لیے بھی حکم ہے کہ اگر آپ کا زمانہ پالیں تو آپ پر ایمان لائیں اور مدد کریں۔ عمران۔ اور یاد کرو جب اللہ نے تمام انبیاء سے پختہ عہد کیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب حکمت عطا کر دی پھر تمہارے پاس وہ عظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے تو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا، کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا، تم گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پھر امتوں میں سے جو شخص اسے عہد سے پھر جائے گا اس کے بعد کہ انبیاء تک سے عہد لیا گیا وہی نافرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں، مجھ سے پہلے نبی کو نہیں دی گئی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ دشمن کے دل میں 1 مہینے کی مسافت پر میرا ریپ ڈال کر میری مدد کی گئی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا، دوسری امت کی نسبت میری امت کی تعداد جنت میں سب سے زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا، صحابہ اکرام سے پوچھا، کیا تم سب پسند کرتے ہو کہ تمہاری تعداد جنتوں میں 1/3 ہو؟ صحابہ اکرام نے کہا، اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا، میری امت کی تعداد جنتیوں میں 2/3 ہوگی۔ آپ نے یہ پیشن گوئی کی اس وقت فرمائی جب ابھی تقریباً 1500 لوگ ایمان لائے تھے اور خوشخبری صرف تقریباً 50 صحابہ کو دی جا رہی تھی۔ آج اگر دنیا میں مسلمانوں کی تعداد اور یہودی اور نصارہ کی تعداد کا مقابلہ کیا جائے تو یہ پیشن گوئی واضح ہوتی ہے۔ آپ کو سب سے بڑا معجزہ یعنی قرآن عطا کیا گیا کیونکہ اس معجزہ کا ہر شخص قیامت تک مشاہدہ کر سکتا ہے جبکہ دوسرے انبیاء کے معجزے صرف اس وقت کے لیے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج عطا کر کے اپنے پاس بلایا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سے کلام زمین پر کیا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر کلام کیا۔ آپ نے فرمایا، میں سب مخلوقوں کا سردار ہوں۔ سبحان اللہ۔ بخاری مسلم۔ میں یہ فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا بلکہ یہ حقیقت ہے۔ میں انسانیت یعنی میں بنی نوع انسان کا لیڈر ہوں، میں انسانیت کی تکمیل ہوں، سب کا انچارج ہوں، یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر میں اٹھوں گا، مجھے حوض کوثر سب سے زیادہ بھلائی دی گئی ہے اور اسے حوض جنت کے دریا نکلتے ہیں جن سے اہل جنت پئیں گے، گویا جنت کا پانی آپ کا تحفہ ہے۔ پل صراط کو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پار کریں گے، سب سے پہلے آپ کو جنت کا دروازہ کھٹکائیں گے اور آپ کے اسم گرامی کی وجہ سے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور سب سے حضرت آدم علیہ السلام نے جنت چھوڑی ہے، اس کے بعد آپ انسان ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے اور آپ کی امت باقی سب امتوں سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور سب آخرت امت ان کو سب امتی ہونے کا باعث ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو یہ ویڈیو اور یہ انفارمیشن ضرور آگے شیئر کیجیے صدقہ جاریہ سمجھ کر۔